ایک بہت ہی خوبصورت جنگل تھا جہاں پہ ایک شیر رہتا تھا۔ وہ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ تھا بہت ہی خطرناک تھا۔ وہ جنگل کے جانوروں کو شکار کرتا تھا اور انہیں مار ڈالتا تھا۔ سب جنگل کے جانوروں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح چھٹکارا پانا، تو سب جانور ایک ہی جگہ اکٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیسے ان سے جان چھڑائی جائے۔ وہاں پہ ایک گیدڑ تھی جس نے سب کو مشورہ دیا کہ ایسی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ہم خود ایک ایک کر کے شیر کے پاس جاتے رہیں اور جتنے دن بھی ہوں گے ہم سکون سے گزار پائیں گے۔ تو اس پہ بندر نے کہا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس طرح ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری موت کا ٹائم کون سا ہے۔ تو وہ گیدڑ اس شیر کے پاس گیا اور اسے اپنا پلان بتایا۔ شیر اس کی بات مان گیا، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ایک جانور ان کے پاس آتے رہے اور شیر ڈیلی ان کا شکار کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایک خرگوش کی باری تھی شیر کے پاس جانے کی، لیکن وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک پلان سوچا اور وہ شیر کے پاس گیا۔ شیر اس کی لیٹ آنے کی وجہ سے بہت زیادہ ناراض تھا۔ تو خرگوش نے اسے کہا کہ مجھے ایک دوسرے شیر نے روک لیا تھا اور وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل طاقتور نہیں ہیں۔ وہ آپ کو چیلنج کر رہا تھا کہ آپ اس کے پاس آئیں اور پھر وہ آپ سے لڑائی کرے گا اور آپ کو ختم کر دے گا۔ شیر اس کی بات سن کر بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ چلو مجھے دوسرے شیر کے پاس لے چلو۔ تو خرگوش نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ تو شیر اور خرگوش دوسرے شیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے دوسرے شیر کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ خرگوش نے کہا کہ اس کنویں میں دوسرا شیر ہے۔ جیسے ہی شیر نے اندر دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ وہاں ایک دوسرا شیر ہے اور وہ اس پہ شکار کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن اس کے اندر کوئی نہیں تھا بلکہ اس کا اپنا ہی سایہ تھا۔ تو شیر وہاں پھنس گیا اور باہر نہیں نکل پا رہا تھا اور وہ اندر ہی ڈوب گیا، جس پہ خرگوش بہت زیادہ خوش ہوا اور پورے جنگل کے جانور بھی اس چیز سے بہت خوش ہوئے کہ خرگوش نے اپنی عقل استعمال کی اور وہ خوشی سے رہنے لگے۔